آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم تمام کی طرف نبی بن کے آیا ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، ہر علاقوں کی طرف پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دین اسلام کی پہچان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے ارکان، توحید و رسالہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کی تفصیل اور ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا اہم رکن وہ ایمان ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لغت میں معنی اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، اور شرعی معنی ایمان کا اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان زبان کے اقرار، دل کے تصدیق اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ شیخ نے یہاں فرمایا ہے کہ جو دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور اس کی 60 سے زائد اس کی شاخیں، یعنی جو ایمان ہے یہ مرکب ہے، یہ بسیط نہیں۔ ایمان کی کئی شاخیں، اور سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے، سب سے جو اعلیٰ اس کا شعبہ ہے وہ قول لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور سب سے ادنا، کم از کم جو ایمان ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے موذی چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی کنکر پڑے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں، اس کو ہٹا دینا، یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو صحیح البخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث کی روح سے ایمان کی جو ہم نے تعریف کی ہے، تینوں چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ، اس کے اندر زبان کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور راستے سے کوئی چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل ہے، عمل بالجوارح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان میں شامل ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک گروہ گزرا ہے مرجیہ، جو اعمال کو ایمان سے مؤخر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس بندے نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس کا جو نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، وہ مضر نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ ایمان کے اندر اعمال بھی ضروری ہیں، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اچھے کاموں سے، تلاوت قرآن سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اور اچھے اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طرح برے اعمال کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ابواب قائم کر کے واضح کیا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل صحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو آخری بات ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو تینوں چیزیں کیا ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ پھر شیخ نے ایمان کے ارکان بیان کیے ہیں کہ جس طرح اسلام کے 5 اہم رکن ہیں، اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی، اس کے وجود کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت، اللہ کو خالق و مالک ماننا، اور اسی طرح توحید الوہیت، اللہ کو معبود برحق ماننا، اس طرح توحید و اسماء و صفات، جو اللہ کے پیارے پیارے نام اور صفات قرآن کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہیں، ان پر ایمان رکھنا۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح وملائکتہ، دوسرا جو اہم رکن ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے روح ہیں، ان کے جسم ہیں، ان کی عقل ہیں، ان کے دل ہیں، اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں
ان کی تعداد بے حد و حساب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت العزا میں ہر دن 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ عبادت کرتا ہے اس کی پھر باری نہیں آتی ہے، اور اس طرح ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فرشتوں کے وجود کے انکاری، جیسا کہ نیچری لوگ ہیں، شاہ سید احمد کے پیروکار ہیں، اور اس طرح پرویزی لوگ ہیں، یعنی فرشتوں کا جو وجود ہے وہ نہیں مانتے، ان کو اللہ کی قوتیں مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے فرشتوں کا وجود حقیقی ہے، جیسا کہ اس کے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تیسرا جو اہم رکن ہے وہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل کی تھی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحیفہ ابراہیم ہے، صحیفہ موسیٰ ہے، تمام انبیاء کے جو صحیفے ہیں، اور آخری کتاب جو نگران کتاب ہے قرآن مقدس، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ کتابوں پر مجمل طور پر ایمان ہو، اور قرآن پر تفصیلی طور پر ایمان ہو کہ اللہ کی یہ کلام ہے، کلام الہی ہے حقیقی طور پر، اور یہ مخلوق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتابیں عطا فرمائی ہیں۔ ان تمام پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھا اہم رکن رسولوں پر ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام پر ایمان لانا مجمل طور پر، اور پھر محمد کریم علیہ السلام پر تفصیلی طور پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک رہیں گی۔ آپ علیہ السلام وہ تمام لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم تمام کی طرف نبی بن کے آیا ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، ہر طرف کے علاقوں کی طرف پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ اسی طرح پانچواں جو اہم رکن ہے والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا جام نوش کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک ان تمام نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور آخرت برحق ہے، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں، قبر کے احوال ہوں، حشر کے احوال ہوں، اسی طرح پھر حساب و کتاب ہے، حشر نشر ہے، اور حوض ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، ان تمام پر ایک مسلمان کا ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہیں، اور یہ کوئی مجازی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح قیامت کی جو نشانیاں ہیں جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بیان فرمائی ہیں، قرآن نے جس کی وضاحت کی ہے، ان تمام پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری جو ارکان ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر، اس پر بھی ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ شیخ نے دلیل کے طور پر قرآن پاک سے اللہ کی کلام پیش کی ہے، اللہ عز و جل کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پیش فرمائی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ تحویل قبلہ کے موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں دوبارہ اہل اسلام کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تو یہود پر اور بعض جو مسلمان تھے ان پر یہ گراں گزرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس کی حکمت بیان کی کہ اصل میں مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کامل تقوی اختیار کرنا، کامل ایمان لانا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی اللہ عز و جل یہاں جانچ کرنا چاہتا تھا کہ کون کامل مومن ہے، کون متقی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لایا، نبیوں پر، فرشتوں پر، اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لایا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت البر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ایک جامع آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایمان کے ارکان کو بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اس جگہ تقدیر پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، اور شیخ نے بھی یہاں تقدیر کی دلیل پیش کی ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تقدیر اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر پر وہ ایمان رکھے، اور تقدیر پر ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اوجھل نہیں ہے، مجمل طور پر ہو، مفصل طور پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور دوسری بات کتابت پر، اس پر بھی ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، جو کچھ قیامت تک کے لیے ہونا ہے اللہ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح مشیت پر بھی ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے اس پر بھی ایمان ہو، اور بندے کی بھی مشیت ہے لیکن وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اور اسی طرح اس بات پر بھی ایمان ہو کہ انسان یہ مخلوق ہے، اس کے اعمال بھی مخلوق ہیں، اس طرح ساری کائنات وہ مخلوق ہے، اور اس کا ایک ہی خالق ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اس پر بھی ایمان ہو۔ تو گویا کہ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا، جن کی پہچان حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ جس طرح انسانی جسم غذا کا محتاج ہے، انسانی جسم کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طرح ان چیزوں کا بھی محتاج ہے۔ جس طرح وہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح ان چیزوں کا حاصل کرنا، ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان دنیا کے اندر ہر چیز، دنیاوی چیز کو سیکھ رہے ہیں، اس کو حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو ہنر ہے، ایک فن ہے، اور جو دنیا کے اندر فائدہ مند ہے لیکن اخروی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو سیکھنا وہ لازم سمجھ رہے ہیں، لیکن جس کا تعلق انسان کی اخروی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ جس کا سیکھنا ضروری ہے، وہ یہ چیزیں ہیں، ایمان ہے، اسلام ہے، ایمانیات میں ایمان کے جو ارکان ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں تمام سننے والوں کو یہ تلقین کروں گا، نصیحت کروں گا کہ دین کے جو اہم مراتب ہیں، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، ان کو سیکھیں، اپنے آپ کو اویئرنس دیں، اپنے اہل خانہ کو اویئرنس دیں، اور ان کی پہچان حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی پہچان حاصل کرنے کی، ایمانیات کی پہچان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔